ہاؤس میں آج روزمرہ سے ہٹ کر ملازم جلدی اٹھ گئے تھے کیونکہ گھر کے اکلوتے چراغ آج جلدی اٹھے تھے۔ مجھے مینگو جوس لا کے دو، شہزان نے اپنے ملازم کو حکم دیا تو وہ فوراً اندر کی جانب بھاگا اور جلدی سے خان سامہ کو جوس کا کہا اور اسے لا کر تھمایا۔ موم کب تک اٹھیں گی؟ شہزان نے اگلا سوال کیا۔ وہ تو صاحب جی کل دیر سے سوئی ہیں، ملازم نے اطلاع دی۔ اچھا ٹھیک ہے، کہتے ساتھ وہ لان کی جانب چلا گیا تھا جہاں پر ایک دوسرا ملازم کام کر رہا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ شہزان چلایا۔ ملازم گھبرا کر پیچھے ہوا۔ جی صاحب جی، ملازم نے ناسمجھی سے کہا۔ یہ کس طریقے سے پودے کاٹے ہیں تم نے؟ یہ ڈھنگ ہے؟ شہزان غرایا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا؟ ایک لڑکی کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ شہزان نے سر تپیر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں اور یہ پہلی چیز تھی جو شہزان کو اچھی لگی۔ تم بتاؤ گی کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ شہزان نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اصولاً تو یہ کام آپ کی والدہ کا ہے، مگر افسوس وہ آپ کو نہیں سمجھا سکی۔ زنیرہ نے اپنے ماں باپ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اے لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ شہزان نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ زنیرہ نے ایک تھپڑ اس کے رخسار پہ مارا تھا۔ اور یہ کون سا طریقہ ہے اپنے گھر کے ملازموں سے بات کرنے کا؟ زنیرہ نے ضبط سے کہا تھا۔ بیٹا یہ کیا طریقہ؟ ابھی حماد مزید کچھ کہتا کہ نگہت بیگم باہر آ گئیں۔ ارے زنیرہ تم کب آئیں؟ نگہت بیگم نے مسکرا کر کہا۔ بس آنٹی تھوڑی دیر پہلے۔ زنیرہ نگہت بیگم سے گلے ملی تھی۔ تم نے آنا ہی بند کر دیا ہے میرے پاس، نگہت بیگم نے شکایت کی۔ ماما اس لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مجھ پر، شہزان نے چلا کر کہا۔ کیونکہ آپ اس تھپڑ کے لائق ہیں، زنیرہ نے اسی تیز انداز میں کہا۔ کیا کیا اس نے؟ نگہت بیگم نے سوال کیا اور پھر زنیرہ نے سارا قصہ بتایا تھا۔ نگہت بیگم نے معذرت کرتے ہوئے شہزان کو اپنے ساتھ اندر لایا تھا۔ ماما آپ نے اس لڑکی سے کیوں معافی مانگی؟ وہ 2 ٹکے کی ملازمہ۔ شہزان کا غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شہزان وہ ملازمہ نہیں ہے، نگہت بیگم نے سختی سے کہا۔ ماما ملازم کی بیٹی ہے وہ۔ شہزان نے بات کا پہلو بدلا۔ دیکھو شہزان، وہ ہمارے بہت پرانے اور وفادار ملازم کی بیٹی ہے اور وہ ملازمہ نہیں، تمہیں کیا ضرورت تھی اس کا ہاتھ پکڑنے کی؟ نگہت بیگم نے غصے سے کہا۔ ماما آپ اس کے باپ کو ابھی فارغ کریں۔ شہزان بزد رہا۔ بالکل بھی نہیں، نگہت بیگم نے اسے گھوری سے نوازتے کہا۔ ماما آپ کو ملازم مجھ سے زیادہ عزیز ہیں، شہزان نے شکایت کی۔ بالکل بھی نہیں شہزان، مگر تم جانتے ہو میں ناانصافی نہیں کرتی، نگہت بیگم نے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کیا ضرورت تھی صاحب جی کو تھپڑ مارنے کی؟ حماد نے زنیرہ کی کلاس لینی شروع کر دی تھی۔ اور کیا ضرورت تھی اسے آپ کو تذلیل کرنے کی؟ زنیرہ نے الٹا سوال کیا۔ زنیرہ میں ملازم ہوں وہاں، حماد نے ناگواری سے کہا۔ تو چھوڑ دینا بابا، بڑے صاحب کو اس دنیا سے گئے عرصہ ہو گیا ہے، زنیرہ نے شکایت کی۔ بالکل بھی نہیں، میں ان پودوں کو کسی کے بھی حوالے نہیں کر سکتا، حماد صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ جی مت چھوڑیں، چلیں اب کچھ بنا دیں، مجھے بھوک لگی ہے، زنیرہ نے نئی فرمائش کی۔ کب تم خود سے کھانا بنانا شروع کرو گی؟ حماد نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سوال کیا۔ جب آپ وہ نوکری چھوڑ دیں گے، زنیرہ نے سکون سے کہا۔ حماد صاحب خاموشی سے کچن کی جانب چلے گئے تھے جبکہ زنیرہ کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ مطلب کبھی نہیں چھوڑیں گے، زنیرہ نے سوچا۔ بھائی تجھے ملازمہ کی بیٹی نے تھپڑ مار دیا؟ حارث اس وقت شہزان کو تنگ کر رہا تھا۔ دیکھ حارث، میرا غصے سے برا حال ہے، ابھی کوئی بکواس نہیں، شہزان نے ضبط سے کہا۔ ہا غصہ تو بنتا بھی ہے، آخر کو لڑکی نے تھپڑ مارا تھا، حارث نے پھر وہی بات دہرائی۔ دیکھ حارث، میں تیری کار سے اتر جاؤں گا، شہزان نے دروازے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اچھا غصہ نہ کر، بتا کیا کرنا ہے؟ حارث نے سنجیدہ ہوتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے اس لڑکی کی اس اکڑ کو ختم کرنا ہے، مجھے اس کا غرور نوچ لینا ہے اس سے، شہزان نے نفرت سے کہا۔
تو نکاح کر لے اس سے۔ حارث نے سکون سے کہا۔ کیا بکواس کر رہا ہے، نفرت کرتا ہوں اس سے۔ شہزان نے اسے غصے سے کہا۔ ارے تو کون کہہ رہا ہے ہمیشہ کے لیے؟ حارث نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مطلب؟ شہزان نے ناسمجھی سے پوچھا، اور پھر حارث نے اسے سارا پلان سمجھایا تھا۔ شہزان کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی۔ واہ یار، تو سچ میں میرا ہی دوست ہے کمینے، شہزان نے اسے گلے لگاتے کہا۔ اچھا چل اب بتا، ڈنر کہاں کرنا ہے؟ حارث نے خوشی سے کہا۔ جہاں تیرا دل کرے بھائی، آج بل شہزان شاہ دے گا۔ شہزان نے خوشی سے کہا۔ ماما، مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، شہزان نگہت بیگم کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم زنیرہ سے نکاح نہیں کر سکتے؟ نگہت بیگم نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ کیوں ماما، کیا کسی غریب لڑکی سے نکاح کرنا گناہ ہے؟ شہزان نے روحاں ہو کر کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اچھی بات ہے، نگہت بیگم نے سکون سے کہا۔ تو پھر آپ کیوں نہیں مان رہی زنیرہ کے لیے؟ شہزان نے آئی برو چکا کر سوال کیا۔ کیونکہ وہ تم سے شادی کرنے کے لیے کبھی نہیں مانے گی، نگہت بیگم نے حقیقت بتائی۔ کیا مطلب؟ میں اتنا امیر ہینڈسم لڑکا اسے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے تو خوشی خوشی ہاں کہنی چاہیے، شہزان نے اکڑ کر کہا۔ تم اس کی نظر میں بدتمیز ہو اور کبھی بھی اپنا نظریہ نہیں بدلے گی، نگہت بیگم نے زنیرے کی شخصیت کے بارے میں بتایا۔ یہ آپ اس لڑکی سے کچھ زیادہ ہی آبزسڈ نہیں؟ شہزان نے تفتیشی انداز میں کہا۔ نہیں، مگر وہ ہے ہی اتنی پیاری کہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر دے، نگہت بیگم نے محبت سے کہا۔ مجھے نہیں پتا، آپ منائیں سے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں اپنے طریقے سے سنبھالوں گا اس مسئلے کو، شہزان نے دھمکی آمیز انداز میں کہا تھا۔ آج تیسرا دن ہو گیا تھا اس بات کو، شہزان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زنیرہ کا اغوا کر کے نکاح کر لے۔ ماما، آپ نے بات کی؟ شہزان ناشتے کی ٹیبل پر پھر سے کہا تھا۔ نہیں کی، نگہت بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیوں ماما؟ شہزان نے چڑھ کر کہا۔ کیوں کرنی ہے تمہیں اس شادی، اور زنیرہ سے ہی کیوں کرنی ہے؟ نگہت بیگم نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ محبت ہو گئی ہے اس سے، الفاظ توقعات کے برعکس تھے۔ کیا واقعی؟ نگہت بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ جی ماما، مجھے زنیرہ سے محبت ہو گئی ہے، شہزان نے کورا جھوٹ کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں حماد سے بات کروں گی، نگہت بیگم نے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ میں اور شادی، وہ بھی اس بگڑے ہوئے سے؟ کبھی نہیں، زنیرہ نے حتمی انداز میں کہا۔ زنیرہ، بیگم بی نے خود آ کر کہا ہے، مناسب نہیں لگتا یہ، حماد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا، مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ منع نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، میں جا کر منع کراتی ہوں، زنیرہ نے کہا، وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ لڑکی نا، حماد صاحب نے سر پکڑ لیا تھا، ابھی اس نے شاہ ہاؤس میں قدم رکھا تھا کہ اس کی نظر شہزان پر پڑی۔ او ہیلو مسٹر، زنیرہ نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا تھا۔ شہزان اس کو دیکھ کر ساخت ہوا تھا، وہ نیلی آنکھیں غصے میں تھیں۔ کس خوشی میں نکاح کرنا ہے مجھ سے؟ زنیرہ نے براہ راست پوچھا۔ تمہاری اوقات دکھانے کے لیے، شہزان نے صاف گوئی سے کہا۔ قسم سے بڑے ہی کوئی کم ظرف ہو تم، زنیرہ نے غصے سے کہا۔ تم صبر کرو نا زنیرہ خان، میں تمہیں کم ظرفی کا پورا سبق دوں گا، شہزان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ تو یاد رکھنا، زنیرہ خان لوگوں کو اوقات میں رکھتی ہے، زنیرہ نے تنبیہ کرتے کہا۔ زنیرہ نے کہا اور پھر مڑنے لگی، اور ایسا کرتے وقت اس کے لمبے بال لہرا کر شہزان کے چہرے پر پڑے تھے۔ شہزان مبہوت ہوا تھا، یہ لڑکی میرا بدلہ مشکل کرتی جا رہی ہے۔ جب زنیرہ واپس گھر آئی تھی تب حماد کھانا لگا رہے تھے۔ دیکھا، آئیں، اپنی زبان کا جوہر، حماد صاحب نے ناگواری سے کہا۔ ہاں کر دیجیے نگہت آنٹی کو، زنیرہ کے الفاظ پر حماد کے کام کرتے ہاتھ رکے تھے۔ یہ تبدیلی کیسی؟ حماد صاحب نے سوال کیا۔ دراصل بابا، وہ اپنے صاحب جی کو محبت ہو گئی ہے مجھ سے، تو تھوڑا رحم کھا لیا میں نے، زنیرہ نے دانت نکالتے کہا تھا۔ دیکھو زنیرہ، شادی کے بعد تمہیں اس کے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہیں کرنا، حماد نے پریشانی سے کہا۔ سوچوں گی، زنیرہ نے مزے سے کہا۔ گھر کے لان میں ہی نکاح کا سیٹ اپ کیا گیا تھا، خوبصورت سجا سٹیج اور سفید کرتے میں موجود شہزان شاہ خوبصورتی کی ساری حدیں پار کر رہا تھا، اور تبھی اپنے باپ کا بازو تھامے زنیرہ خان آئی تھی۔
سفید لہنگے میں وہ کوئی سہارا لگ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی شہزان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ زنیرہ مسکرائی تھی۔ حماد نے اسے شہزان کے برابر میں بٹھایا، نکاح خوان نے رضامندی پوچھی اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کیا تھا۔ یاد رکھنا، تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، شہزان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تم اپنی خیر مناؤ مسٹر، کیونکہ میں ایک خان ہوں اور اپنی ذات کی طرح ہی ضدی ہوں، زنیرہ نے مسکرا کر کہا، اور مسکراتے وقت اس کی آنکھوں کی چمک کسی کا بھی دل قید کر سکتی تھی۔ زنیرہ پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے میں تھی اور کوئی نہیں آیا تھا، اور اب اس کا غصہ چیزوں پر نکل رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب شہزان کمرے میں آیا تو کمرے کی حالت ابتر تھی۔ کیسی ہیں مسز شہزان شاہ؟ شہزان نے شوخی سے کہا۔ بکواس بند کرو ورنہ منہ نوچ دوں گی، زنیرہ نے اس کی جانب بڑھتے ہوئے غصے سے کہا، جب اس نے زنیرہ کو کمر سے پکڑ کر خود کے نزدیک کیا۔ زنیرہ نے بے یقینی سے دیکھا۔ یاد ہے نا، کہا تھا اوقات یاد دلاؤں گا، شہزان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ میں نے بھی کہا تھا، جو بن سکے کر لینا۔ زنیرہ نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر شہزان کی گرفت مضبوط تھی۔ ارے جانم، ابھی تو باہوں میں آئی ہو اور ابھی دور جا رہی ہو، شہزان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ بہت بدتمیز ہو، زنیرہ نے ضبط سے کہا۔ دیکھو، شوہر ہوں تمہارا، زبان قابو میں رکھو، شہزان نے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ شوہروں والی کوئی بات نہیں ہے تم میں، زنیرہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، اور شہزان کا ضبط یہاں ختم ہوا تھا۔ زنیرہ کو بازو سے تھامے وہ واش روم میں لایا تھا۔ چھوڑو، خبیث انسان، زنیرہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ کہا تھا نا، اوقات دکھاؤں گا، شہزان نے زنیرہ کو شاور کے نیچے کھڑا کر دیا تھا۔ ٹھنڈا پانی زنیرہ کے جسم میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ دیکھو، پانی بہت ٹھنڈا ہے، زنیرہ نے رک رک کر کہا۔ الفاظ اس سے ادا ہونا مشکل ہو گئے تھے۔ ہاں، تمہاری کڑوی زبان کو ٹھنڈا کر دے گا، شہزان نے مسکرا کر کہا، اور پھر زنیرہ نے اس کا ہاتھ زور سے کھینچ کر اسے شاور کے نیچے کر دیا تھا۔ زبان تو تمہاری بھی کڑوی ہے، بلکہ تمہاری تو حرکتیں بھی کڑوی ہیں، تمہیں بھی ضرورت ہے ٹھنڈے پانی کی، زنیرہ نے اسے تن سے کہا۔ تبھی شہزان نے اسے اپنے قریب کیا تھا، بے حد قریب۔ آئندہ کے بعد مجھ سے نظر جھکا کر بات کرنا، شہزان کے اس طرح کرنے پر زنیرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی تھی۔ یاد رکھنا، نہیں کروں گی۔ خود کو چھڑوا کر وہ باہر نکلی تھی۔ باہر آ کر جلدی سے اپنے کپڑے لیے اور دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ اس کا دوبارہ شہزان سے بات کرنے کا دل نہیں تھا۔ بدتمیز انسان نہ ہو تو بات بات پر بس قریب آ جاتا ہے۔ بالوں پر کنگھی کرتی وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اپنا حال ٹھیک کر کے وہ واپس کمرے میں گئی تھی۔ اب وہاں کی حالت درست تھی، چیزیں جگہ پر تھیں۔ یقیناً شہزان نے ہی سب کچھ ٹھیک کیا تھا، ورنہ اس وقت تک ملازم سو چکے ہوتے ہیں۔ زنیرہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ شہزان جب چینج کر کے آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، پھر جا کر اس کو درست طریقے سے لٹایا اور گھوم کر اپنی جانب آیا تھا۔ تھپڑ سے شروع ہوئی کہانی نہ جانے کیسے موڑ لائے گی۔ یہ انتقام ترک کر دوں، شہزان نے سوچا۔ نہیں شہزان، یہ صرف معصوم دکھتی ہے مگر ہے نہیں، خود کو تنبیہ کرتے ہوئے آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا۔ اگلی صبح زنیرہ دیر سے اٹھی تھی۔ اس کا جسم اکڑ گیا تھا اور بخار کی شدت کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ فریش ہو کر اس نے کمرے میں قدم رکھا تو شہزان کمرے میں موجود تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، یہ وہ پہلے الفاظ تھے جو آج اس نے بولے تھے۔ دماغ درست جگہ موجود ہے یا نہیں؟ شہزان نے تپ کر پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی شہزان ملک، مجھے طلاق دو، آواز دھیمی مگر مضبوط تھی۔ شہزان نے غصے سے کھڑے ہو کر اس کی کلائی تھامی تھی تو وہ بخار میں جل رہی تھی۔ او خدایا، تمہیں تو بخار ہے، شہزان نے پریشانی سے کہا۔ زنیرہ نے برہمی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، زنیرہ نے بات دہرائی۔ جو بن میں آئے کر لو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، شہزان نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تو میں تمہیں مجبور کر دوں گی کہ تم مجھے طلاق دو، زنیرہ نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ دیکھتے ہیں، شہزان نے متاثر ہو کر کہا۔ جی، دیکھ لینا، زنیرہ نے بھی اسی انداز میں کہا۔ زنیرہ اور شہزان کی شادی کو آج 3را دن ہوا تھا، اور وہ تینوں ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ حماد بھی کچھ دنوں سے چھٹیوں پر تھے۔ میں جلد ہی دوسرا نکاح کرنے والا ہوں، شہزان نے کہا تو زنیرہ کے ہاتھ ساخت ہوئے تھے۔
کیا بکواس کر رہے ہو شہزان؟ نگہت بیگم نے بخوبی زنیرہ کا اترا ہوا چہرہ نوٹ کیا تھا۔ بکواس نہیں، سچ ہے، اور یہ نکاح میں بزنس کے لیے کر رہا ہوں۔ شہزان اپنی بات پر قائم تھا۔ تم کچھ بولو نا زنیرہ۔ نگہت بیگم نے خاموشی سے ہی زنیرہ کی جانب دیکھا تھا۔ جو کرنا ہے کرے، زنیرہ نے کہا اور کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ وہ ناراض ہو کے گئی ہے شہزان، نگہت بیگم نے ناگوارے سے کہا۔ جانتا ہوں، اب اگر شوہر دوسرا نکاح کرے گا تو بیوی ناراض ہوگی نا؟ شہزان نے ٹھنڈے سے لہجے میں کہا تھا۔ تم یہ جان بوجھ کے کر رہے ہو نا؟ کوئی محبت نہیں نا تمہیں اس سے؟ نگہت بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ماما، نکاح کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہاں محبت ہے مجھے، پہلے دن بھی کہا، مجھے اس کی آنکھوں سے محبت ہے۔ شہزان کی آنکھوں کے آگے اس کی نیلی خفا آنکھیں لہرائی تھیں۔ ڈنر کے وقت شہزان کمرے میں آیا تھا تو زنیرہ صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تمہیں فرق پڑے گا میری دوسری شادی سے، شہزان مزے سے کہتا کمرے میں آیا تھا جب اس نے کہا۔ آخری کہو مسٹر شہزان شاہ، کیونکہ میں اس گھر سے جا رہی ہوں، دو ٹوک انداز میں زنیرہ نے کہا۔ اور میں تمہیں ہمیشہ کہتا ہوں، اپنی اکڑ مجھے مت دکھا۔ شہزان نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر کہا۔ تم دوسرا نکاح کرنے کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ زنیرہ چلائی تھی۔ کم سے کم نگہت آنٹی کے سامنے تو نہ کرتے، زنیرہ نے ضبط سے کہا تھا۔ دیکھو زنیرہ، میں نکاح کروں گا تو وہ بھی وہیں ہوں گی، انہیں بتانا لازمی تھا۔ شہزان اسے ایسے سمجھا رہا تھا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں بہن ہو۔ زنیرہ نے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر خاموش ہو گئی۔ مبارک ہو مسٹر شہزان شاہ، توڑ دی تم نے میری اکڑ، اب نکاح کر کے آخری مہر لگا دینا۔ زنیرہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی اور اپنے گھر کی جانب چلی گئی۔ شاہ ہاؤس کے پیچھے ہی حماد صاحب کا گھر تھا۔ زنیرہ جب گھر میں داخل ہوئی تو کہیں کہکہو کی آواز آئی تھی اور اندر جا کر اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کا کزن زاویار آیا ہے۔ سلام دعا کے بعد اب وہ لوگ باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا زینی، تم نے شادی کر لی، زاویار نے حیران ہوتے کہا۔ بس بابا کی فرمائش پر کیا، زنیرہ نے مسکرا کر کہا۔ مجھے تو بہت دلچسپی ہو رہی ہے اس انسان سے ملنے کی جس کی شادی تم سے ہوئی ہے، زاویار نے خوشی سے کہا۔ اب ایسی بھی کیا دلچسپی، عام سا انسان ہی تو ہے، زنیرہ نے منہ بناتے کہا۔ تم شہزان سے جھگڑا کر کے آئی ہو؟ حماد نے سوال کیا تھا۔ نہیں بابا، مجھے گارڈ انکل نے بتایا کہ کوئی آیا ہے ہمارے گھر، تبھی بس دیکھنے چلی آئی، زنیرہ نے مسکرا کر کہا۔ اچھا زاویار بیٹے، بہت دیر ہو گئی ہے، تم زنیرہ کے کمرے میں سو جاؤ، یہ تو ویسے بھی جائے گی ابھی، حماد نے خوشی سے کہا، اور زنیرہ کا دل کیا کہیں ڈوب مرے۔ جب سب چلے گئے تو زنیرہ واپس گھر آ گئی تھی۔ پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا شہزان سو رہا تھا۔ زنیرہ کو اس سے شدید نفرت ہوئی تھی، مگر پھر خاموشی سے سو گئی تھی۔ نگہت بیگم کو جیسے ہی زاویار کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے بریک فاسٹ پر انوائٹ کیا تھا۔ گڈ مارننگ زینی، زاویار نے زنیرہ سے ملتے کہا۔ مارننگ زاویار، زنیرہ نے خوشی سے کہا اور فوراً اس کی جانب بڑھی۔ زینی، شہزان نے منہ بناتے کہا۔ یہ ہیں شہزان، زنیرہ نے کہا، اور یہ میرا کزن ہے زاویار سکندر۔ شہزان کو زاویار سے مل کر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کیوں نہیں رکھا اپنی بیوی کا نک نیم؟ شہزان نے جل کر سوچا۔ زینی، اگر تم فری ہو آج چلیں شاپنگ پر؟ زاویار نے سوال کیا۔ نہیں، زنیرہ فری نہیں ہے، شہزان نے فوراً سے کہا۔ میں فری ہوں شہزان، اور اگر کوئی کام ہے بھی تو مجھے آج اپنے کزن کو ٹائم کو دینا ہوئے، زنیرہ نے حتمی انداز میں کہا۔ وہ آج صحیح معنوں میں اسے اگنور کر رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، زاویار نے خوشی سے کہا۔ سارا دن گھوم پھر کر وہ لوگ ابھی ایک جوس کے اسٹال کے پاس رکے تھے جب دو لڑکے آ کر زنیرہ کو دیکھ کر سیٹی بجا رہے تھے۔ پہلے تو زنیرہ نے اگنور کیا تھا، دوسری بار بھی وہ ضبط سے اگنور کر گئی تھی، مگر اب اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ چند ہی منٹوں میں وہاں کا منظر بدل گیا تھا۔ زنیرہ اس لڑکے کو بہت مار رہی تھی جبکہ زاویار ہوٹنگ کر رہا تھا، اور تبھی بھیڑ کے بیچ میں وہ آیا تھا۔ زنیرہ، کیا کر رہی ہو یہ؟ شہزان نے اسے لڑکے سے پرے کرتے کہا تھا۔ پیچھے ہٹیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دیکھ کر سیٹی بجانے کی؟ زنیرہ نے چلا کر کہا، اور آج شہزان کو سمجھ آیا کہ وہ مارشل آرٹس میں ماہر تھی۔ بس کرو زنیرہ، سب دیکھ رہے ہیں، اور تم؟ اب شہزان زاویار کی جانب گھوما تھا۔ وہ سڑک پر غنڈہ گردی کر رہی ہے اور تم اسے روکنے کے بجائے اس کا ساتھ دے رہے ہو، شہزان نے تپ کر کہا۔ ارے، میں بیچ میں آتا تو یہ مجھے بھی مار دیتی، زاویار نے خوف سے کہا۔ چلو، اور تم میری کار میں بیٹھو،
شہزان نے زنیرہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ کار میں بیٹھ کر زنیرہ خاموش ہو گئی تھی۔ اگنور کرنے کا موڈ پھر آ چکا تھا۔ زنیرہ، مجھے ذرا اچھا نہیں لگا اس کا تمہیں زینی کہنا، شہزان نے شکایت کی۔ نہیں اچھا لگا نا تو زہر پی لیں، زنیرہ نے ناگواری سے کہا۔ شہزان نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ راستے میں میڈیکل اسٹور سے وہ اس کے لیے سنی پلاسٹ لایا تھا اور ساتھ میں جوس۔ کیا حال کر لیا اپنے ہاتھوں کا، اتنے خوبصورت ہیں ایک تو یہ، شہزان نے محبت سے کہا۔ رہنے دیں، آپ جائیں اور جا کر نکاح کریں سکندرز کی بیٹی کے ساتھ، ماڈل ہے نا وہ، اچھی بات ہے۔ زنیرہ نے ایک ہی سانس میں ساری بات بتا دی۔ اوہ، تم جلس ہو، شہزان نے حیرانی سے کہا۔ شہزان، بکواس مت کریں تو ہی بہتر ہے، ورنہ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی، زنیرہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور پھر گھر کے آ جانے تک شہزان یہی کہتا رہا کہ تم جیلس ہو۔ زینی، ٹھیک ہو نا؟ زاویار گھر آتے ہی اس کے پاس لپکا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم گھر جانے والے تھے نا، گئے نہیں؟ زنیرہ نے اگلا سوال کیا۔ سوچا تم سے ملو پھر جاؤں، تم اب گھر آ سکتی ہو، حویلے کا معاملہ سنبھل چکا ہے، زاویار نے اسے خوشخبری دی تھی۔ چلو بہتر ہوا یہ بھی، میں گھر ضرور آؤں گی، بلکہ میں آج ہی شہزان کو اپنی اصلیت بتا دوں گی، زنیرہ نے فیصلہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر مجھ سے رابطے میں رہنا، زاویار اس کے گلے ملا اور ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اپنی گاڑی میں روانہ ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ کمرے میں آتے ہی شہزان نے سوال کیا۔ کون سا طریقہ؟ زنیرہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ انسان تمہیں کیسے تمہیں گلے لگا سکتا ہے، کیسے تمہیں ماتھے پر کس کر سکتا ہے؟ شہزان نے اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کا حق ہے، زنیرہ نے لطف لیتے کہا۔ زنیرہ، تم میری بیوی ہو، سمجھی؟ میری، شہزان شاہ کی اکلوتی بیوی کو کوئی مرد تمہارے بالوں کو ایک لٹ تک نہیں چھو سکتا، شہزان نے اسے تنبیہ کے انداز میں کہا تھا۔ وہ میرا بھائی ہے زاویار خان، زنیرہ نے اصلیت بتانے کی ٹھان لی تھی۔ کیا مطلب؟ تم تو حماد کی اکلوتی اولاد ہو نا، شہزان نے ناسمجھی سے کہا۔ نہیں، میں رحمت خان کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرا تعلق سوات سے ہے، مگر ابھی میری وکالت کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہوا تھا، تبھی میں یہاں آئی اور نگہت آنٹی کے پاس رہنے لگی، مگر سب کی نظروں میں نہ آؤں تبھی حماد بابا کی بیٹی بننے کا ڈرامہ کیا۔ مطلب؟ شہزان کنفیوز تھا۔ مطلب کہ میں کسی ملازم کی بیٹی نہیں ہوں شہزان شاہ، میں سوات کے سرپنچ کی اکلوتی بیٹی ہوں، زنیرہ کے کہتے ساتھ ہی شہزان سر پکڑے صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ مطلب تم وکیل ہو؟ شہزان نے پوچھا۔ ہاں، ایسی ویسی نہیں، پبلک پروسیکیوٹر ہوں میں، زنیرہ نے فخر سے کہا۔ ویسے کچھ دن پہلے آپ دوسرے نکاح کی بات کر رہے تھے، زنیرہ نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ شاعر نے کہا تھا، خدا محفوظ رکھے ان 3 بلاؤں سے، حکیموں سے، وکیلوں سے، حسیناؤں کی نگاہوں سے، اور میں نے 2 بلاؤں کو خود چھیڑا ہے۔ کل ہم سوات جا رہے ہیں، زنیرہ نے ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، شہزان کرنٹ کھا کر کھڑا ہوا تھا۔ میں سوات نہیں جاؤں گا، آپ کو جانا تو پڑے گا کیونکہ بابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نہیں گئے تو، زنیرہ نے کہہ کر سوچنے کا ڈرامہ کیا۔ تو شہزان نے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ تو بابا یہاں آ جائیں گے، زنیرہ نے مسکرا کر کہا اور وارڈروب کی جانب چلی گئی۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ لوگ سوات میں موجود تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا تم میرے دوست حیدر کے بیٹے ہو، رحمت خان نے خوشی سے کہا۔ شہزان، بابا کو اپنا ID کارڈ دکھا دیں، زنیرہ نے مزے سے کہا تو رحمت خان اور شہزان کی ہنسی نکل گئی تھی۔ میری بیٹی، رحمت خان نے اسے پیار کیا تھا۔ ویسے شہزان بیٹا، میری بیٹی نے تنگ تو نہیں کیا نا؟ رحمت صاحب کے سوال کرنے پر شہزان نے زنیرہ کا چہرہ دیکھا تھا، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شہزان مسکرایا تھا۔ نہیں انکل، یہ بہت اچھی ہے، شہزان نے دل سے کہا۔ بالکل بابا، مگر یہ اچھے نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، زنیرہ نے فوراً سے کہا تھا، اور شہزان نے اس کو صدمے سے دیکھا تھا۔ نہیں انکل، یقین کریں، میں بس اسے تنگ کر رہا تھا، اور یہ، شہزان نے غصے سے کہا۔ تو کیا ہوا بچے، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تم کیوں اس سے یہ حق چھین رہی ہو؟ رحمت صاحب نے زنیرہ کو تنگ کیا۔ زہر دے دوں گی، ایسا سوچا بھی تھا، زنیرہ نے شہزان کو دیکھتے کہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی شہزان نے زنیرہ کی کلائی پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا تھا۔ کیا تھا یہ نیچے؟ شہزان نے گھمبیر آواز میں سوال کیا۔ کیا تھا؟ زنیرہ انجان بنی، اس کا سانس بحال ہونے لگا تھا۔ کیا ضرورت تھی انکل کو دوسری شادی کی بات بتانے کی؟
شہزان نے اس کے جسم کی تپش محسوس کر تھی. دھیرے سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ زنیرہ نے خود پر قابو پاتے کہا. سزا دے رہا ہوں. شہزان نے اسی طرح کہا. شہزان مجھے جانے دیں. زنیرہ نے ضبط سے کہا. شہزان نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی تھی. آج نہیں. پھر دھیرے سے لب اس کے لبوں پر رکھے. تم مجھے عزیز ہو گئی ہو. شہزان نے اب اسے اپنے سینے سے لگایا تھا. کب سے؟ زنیرہ نے سوال کیا. جب سے تمہاری نیلی آنکھیں دیکھی تھی. شہزان نے اعتراف کیا. جھوٹ. تب تو آپ کو مجھ سے نفرت تھی. زنیرہ نے سوال کیا. تو میں نے کب کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ شہزان نے حیرانگی سے کہا. ابھی جو. زنیرہ سوچ میں پڑ گئی. میں نے کہا تم مجھے عزیز ہو. شہزان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا. زنیرہ نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا تھا. آئندہ میرے قریب مت آئیے گا. جب دیکھو پاس آنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. زنیرہ نے ناگواری سے کہا جبکہ شہزان اس کے ہر انداز سے لطف اندوز ہوتا تھا. آج خان حویلی میں ہر طرف رونق تھی کیونکہ آج زاویار خان کی منگنی تھی. کیسے ہو صالح صاحب؟ شہزان نے سوال کیا. بالکل ٹھیک. آپ بتائیں میری بہن تو تنگ نہیں کرتی نا؟ زاویار نے سوال کیا. بیوی ہے میری. تنگ کرتی ہے تو بھی پیاری لگتی ہے. شہزان نے محبت سے کہا. واللہ تم تو بالکل بدل گئے ہو. زاویار نے ایک ادا سے کہا. ہاں ہاں ہاں. زاویار کا کہکہ بلند ہوا تھا. واقعی ٹھیک کہا. تھوڑی دیر میں لان میں سارے لوگ آ گئے تھے. خواتین ایک طرف تھیں اور مرد دوسری جانب. شہزان نے تیار ہونے کے بعد زنیرہ کو دیکھا بھی نہیں تھا اور اب اس کا دل بس زنیرہ کو دیکھنے کا چاہ رہا تھا. کیا بات ہے جیجو، پریشان لگ رہے ہو؟ زاویار نے سوال کیا. کیا کروں یار، پچھلے 1 گھنٹے سے زنیرہ کو نہیں دیکھا. شہزان نے بیزارگی سے کہا. ارے تو جا کر دیکھ آؤ نا. زاویار نے مسئلے کا حل دیا. دوسری جانب ساری خواتین ہیں، اچھا لگے گا کیا؟ شہزان نے سوچتے ہوئے کہا. تو کیا ہوا، اپنی بیوی کو دیکھنے جا رہے ہو؟ زاویار نے ناسمجھی سے کہا. نہیں یار. شہزان کو اندر جانا قطعی منظور نہیں تھا. اچھا، ابھی میں نور کو منگنی کی انگوٹھی پہنانے جاؤں گا نا، تو آپ ساتھ چلنا. زاویار نے مسئلے کا حل دیا. یہ کیا نا یارو والی بات. شہزان جھٹ سے خوش ہوا اور پھر وہ دونوں اندرونی جانب گئے تھے. شہزان کی نظر فوراً اپنی بیوی پر گئی تھی. لائٹ پرپل لہنگے میں وہ شہزان کے دل میں اتر رہی تھی. شہزان نے اشاروں سے اسے اپنے پاس بلایا تھا. جان، تم تو آج قاتل حسینہ لگ رہی ہو. شہزان نے سرگوشی کی تو زنیرہ مسکرا اٹھی تھی. آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں. زنیرہ نے بھی اسی انداز میں کہا. جان سنو نا، ایک کس تو دے دو. شہزان نے فرمائش کی. بڑے ٹھرکی ہو گئے ہیں آپ. زنیرہ نے تبصرہ کیا. کیا کروں جان، تمہیں دیکھ کر ہو جاتا ہوں. شہزان نے آنکھ مارتے کہا اور پھر زاویار اور شہزان واپس مردوں والی طرف چلے گئے تھے. سنیں شہزان، مجھے کچھ بات کرنی ہے. رات کو زنیرہ شہزان کے پاس آئی تھی. جی کہیں. شہزان نے پوری توجہ اس کی جانب کی تھی. مجھے کل آفس جانا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو. زنیرہ نے رک رک کر پوچھا. مگر ہم واپس چلے جائیں گے اسلام آباد پھر؟ شہزان نے سوال کیا. جانتی ہوں، تبھی اپنی چیزیں کلیکٹ کرنے اور ٹرانسفر سرٹیفکیٹ لینے جانا ہے. زنیرہ نے تفصیل سے بتایا. ٹھیک ہے، پھر میں ساتھ چلوں؟ شہزان نے پوچھا. نہیں، آپ کل بابا کے ساتھ جائیں شکار پر، میں اپنے دوست ہنا کے ساتھ جاؤں گی. زنیرہ نے تسلی سے کہا. ٹھیک ہے، مگر پھر تم رابطے میں رہنا. شہزان نے مسکرا کر کہا. سنیں شہزان، کیا میں موٹی ہو گئی ہوں؟ آئینے کے سامنے کھڑی وہ سوال کر رہی تھی. کس نے کہا میری جان کو؟ شہزان نے اسے بیک ہگ کیا تھا. سب کہہ رہے تھے. زنیرہ نے منہ بناتے کہا. نہیں جان، یہ میری محبت کا اثر ہے کہ تم اتنا چہک رہی ہو. شہزان نے کہا. قسم سے ٹھرکی ہو گئے ہیں. بس تم سے ہی تو ہوتا ہوں نا جان. ہنا زنیرہ کی بیسٹ فرینڈ تھی. دونوں نے بچپن سے ساتھ پڑھائی کی تھی اور پھر وکالت بھی ساتھ ہی ختم کی. یار تم بہت بدتمیز ہو. ہنا نے گاڑی میں بیٹھتے ناراضگی سے کہا. ہیں وہ کیسے؟ زنیرہ نے ناسمجھی سے پوچھا. نہ تم نے مجھے شادی پر بلایا، چلو خیر تم نے تو مجھے دعوت بھی نہیں دی یار. ہنا نے وجہ بتائی. او ہو، تم تو جان ہو، اب تک بھی ایسے کرو گی؟ زنیرہ اسے پیار سے دیکھا. پتہ نہیں وہ کون سی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں جو ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی بیسٹ فرینڈ سے رائے لیتی ہیں. ہنا نے صدمے سے کہا. وہ جو بھی ہوں، میں نہیں ہوں وہ، یہ جان لو. زنیرہ نے اسے مزید تپایا. اللہ پوچھے تمہیں. ہنا نے ضبط سے کہا.
وہ دونوں اب پروسیکیوٹر آفس سے نکل رہی تھی۔ زنیرہ بے دہانی میں ابھی کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک ایک گاڑی نے زنیرہ کو ہٹ کر کے آگے بڑھ گئی۔ زینی، ہنا چلائی تھی۔ سارے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ایمبولینس کو جلدی سے بلایا گیا اور زنیرہ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ہنا نے رحمت انکل کو راستے میں ہی کال کر دی تھی، جبکہ شہزان کا حال اس خبر کو سن کر مزید بگڑ گیا تھا۔ کہاں ہے زنیرہ؟ شہزان نے ہنا سے پوچھا۔ ICU میں، ہنا نے خبر دی۔ کچھ کہا ڈاکٹرز نے؟ زاویار نے سوال کیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہنا نے روتے ہوئے جواب دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ کیسی ہے وہ ڈاکٹر؟ شہزان نے فوراً سوال کیا۔ وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن ڈاکٹر پل بھر کو رکے تھے۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ شہزان نے پریشانی سے پوچھا۔ دراصل سر پر لگنے کی وجہ سے شارٹ ٹرم میموری لاس ہوا ہے، ڈاکٹر نے پوری بات سمجھائی۔ مطلب پچھلے 1 مہینے کی کوئی بھی ایکٹیویٹی انہیں یاد نہیں، تو وہ مجھے بھول گئی ہے؟ شہزان نے ٹرانس سے سوال کیا۔ فی الحال، مگر اگر آپ ان کی ابھی دیکھ بھال کریں تو وہ جلدی ٹھیک ہوں گی، ڈاکٹر نے اطلاع دی۔ کیا ہم مل سکتے ہیں اس سے؟ زاویار نے سوال کیا۔ جی ہاں، ضرور، ڈاکٹر نے انہیں راستہ دیا۔ کیسی ہو میری بیٹی؟ رحمت صاحب نے محبت سے کہا۔ بابا، زنیرہ نے مسکرا کر انہیں پکارا، مگر افسوس ان کے ساتھ کھڑے شخص کو اس نے پہچاننے سے بھی انکار کیا تھا۔ آج دوسرا دن تھا زنیرہ کو گھر آئے۔ سب نے اسے اس کے اور شہزان کے رشتے کے بارے میں یاد کرانے کی کوشش کی، مگر نادان۔ انکل، میں زنیرہ کو واپس اسلام آباد لے کر جانا چاہتا ہوں، شہزان نے رحمت صاحب سے کہا۔ جیسا تمہیں مناسب لگے۔ رحمت خان خود بھی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی یادداشت جلد از جلد آ جائے۔ میں اسلام آباد نہیں جاؤں گی کسی انجان شخص کے ساتھ، ہرگز نہیں، زنیرہ نے زاویار کو کہا تھا۔ وہ تمہارا شوہر ہے زینی، زاویار نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں ہے وہ، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، تب تک وہ میرا کچھ نہیں ہے، زنیرہ نے حتمی انداز میں کہا۔ تبھی شہزان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زاویار، باہر جاؤ، شہزان نے غصے سے کہا تھا۔ زاویار اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سنو جان، کان کھول کر میری بات سنو، تم میری بیوی ہو، سمجھے؟ میری بیوی، اور تم میرے ساتھ آج اور ابھی اسلام آباد چل رہی ہو، ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، شہزان نے چلا کر کہا تھا۔ پیار سے تو وہ 2 دن سے نہیں مان رہی تھی، اب یہی راستہ تھا۔ وہ واپسی فلائٹ سے آئے تھے۔ رات کو زنیرہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ جب شہزان اندر آیا تو وہ جلدی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر ہوں تمہارا، کھا نہیں جاؤں گا، شہزان نے اس کے برابر میں بیٹھتے کہا۔ آپ جلاد ہیں، آپ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ ہڈیاں توڑ دیں گے، زنیرہ نے معصومیت سے کہا۔ زینی، پلیز یاد کرنے کی کوشش کرو، یہی کمرہ تھا وہ جس میں ہم اپنی شادی کی پہلی رات کو لڑے تھے، شہزان نے اسے یاد کروانا چاہا۔ زنیرہ نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا۔ جھوٹ بول رہے ہیں نا، بھلا کوئی اپنی شادی کی پہلی رات لڑتا ہے کیا؟ زنیرہ کی اس بات پر شہزان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، نہیں لڑتے لوگ، مگر ہم لڑے تھے، شہزان نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ چلو جاؤ، تم سو جاؤ، شہزان نے اس کے بالوں کو چھوتے کہا۔ آپ کہاں سوئیں گے؟ زنیرہ نے بے تکا سا سوال کیا۔ آپ؟ شہزان اس آپ پر حیران ہوا تھا۔ میں کون ہوں آپ کا؟ پھر سوال کیا۔ سب کہتے ہیں شوہر ہیں، زنیرہ نے ناسمجھی سے کہا۔ تو آپ کے ساتھ ہی سوؤں گا، شہزان نے کہا اور ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ پھر شلوار قمیض زیب تن کیے جائے نماز بچھائے اس نے نماز پڑھنا شروع کی تھی، اور پھر دعا کرتے وقت اس کی آنسوؤں بلند ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یا اللہ، وہ مجھے بھول گئی ہے، اسے میں یاد نہیں ہوں، اسے میری محبت، نفرت کچھ بھی یاد نہیں، اللہ جی وہ میری خوشی ہے، پلیز اسے ٹھیک کر دیں۔ شہزان نے دعا کیا اور پھر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ آپ کیا مانگ رہے تھے رو کر؟ زنیرہ نے اس کی طرف کروٹ لے کر سوال کیا۔ تمہیں، شہزان نے آنکھیں بند کیے ہی جواب دیا۔ حماد بابا، کیسے ہیں آپ؟ اگلی صبح وہ گارڈن میں گھوم رہی تھی، تب حماد اسے دیکھے تھے۔ میں ٹھیک بیٹی، حماد کو اس کی یادداشت کی خبر ہوئی تھی اور وہ تب سے ہی اداس تھے۔ بابا، یہ بندہ میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ زنیرہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر سوال کیا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، بڑی محبت کرتا ہے تم سے، حماد نے محبت سے کہا۔ آپ کو پتہ ہے کل وہ رو رہے تھے، زنیرہ نے رازداری سے بتایا۔ تم نے وجہ پوچھی؟ حماد نے سوال کیا۔ جی ہاں، پوچھی تو کہنے لگے کہ تمہیں مانگ کر رو رہا تھا، زنیرہ نے ایسے کہا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ تمہیں جلد صحتیاب کرے، حماد نے اسے دعا دی۔ ناشتے پر زنیرہ خاموش تھی۔ زینی، تم شاپنگ پر چلو گی نا؟ جی آنٹی، ضرور، زنیرہ نے جھٹ سے کہا۔
تم اپنی دوائیاں کھا لینا، مجھے آج دیر ہو جائے گی، شہزان نے جلدی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، ناشتہ تو مکمل کرو، نگہت بیگم نے کہا۔ آفس میں کام ہے، جلدی جانا ہوگا، شہزان نے مرے بغیر کہا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے وہ جھوٹ کہہ رہی ہے؟ حارث نے سوال کیا۔ وہ سب کو بھول گئی ہے مگر ماما کو آنٹی کہنا نہیں، شہزان نے فوراً کہا۔ کیا مطلب؟ حارث نے ناسمجھی سے کہا۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ میری کون ہے۔ زنیرہ اور ماما کو ملے 1 مہینہ ہی ہوا تھا، اس سے پہلے وہ نہیں ملے، پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ شاپنگ کا کہنے پر وہ فوراً مان گئی؟ شہزان نے پوری بات سمجھائی۔ تو تم ایک کام کرو، اسے 3 بات بتاؤ اور ایسی بات جو اسے غصہ دلا جائے، حارث نے مشورہ دیا۔ مگر کون سی بات؟ شہزان نے سوچا اور پھر مسکرانے لگا۔ حیا، تم نے بتایا نہیں تم آنے والی ہو؟ نگہت بیگم نے سوال کیا۔ بس، شہزان نے اچانک بلوایا۔ حیا نے مسکرا کر کہا۔ مگر کیوں؟ نگہت بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہم نکاح کرنے والے ہیں نا، بتایا تھا نا اس نے ایک پہلے، حیا نے کہا۔ مجھے لگا وہ مذاق تھا، نگہت بیگم نے خفا سے انداز میں کہا۔ نہیں آنٹی، شہزان کبھی بھی کوئی بات مذاق میں نہیں کرتا۔ حیا کی آخری بات زنیرہ نے سنی تھی۔ کون ہے یہ؟ زنیرہ نے نگہت بیگم سے پوچھا۔ تمہاری ہونے والی سوتن، نگہت بیگم نے براہ راست خفگی سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا میری، کیا؟ یکدم ہی سے ہوش آیا تھا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا آنٹی؟ زنیرہ نے سوال کیا۔ مجھے لگا تھا میرا بیٹا اس دن مذاق کر رہا ہے مگر وہ سنجیدہ تھا، نگہت بیگم نے ناراضگی سے کہا۔ حیا، تم کب آئیں؟ اندرونی دروازے سے شہزان داخل ہوا تھا۔ بس ابھی ابھی، حیا فوراً سے شہزان کے گلے لگی تھی۔ زنیرہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اے لڑکی، دور کھڑے ہو کر بات کرو، زنیرہ فوراً سے بیچ میں آئی تھی۔ مانا میری یادداشت میں مسئلہ ہوا ہے مگر میں جانتی ہوں شوہر صرف ایک ہی وقت میں ایک کا ہوتا ہے، زنیرہ نے ناگواری سے کہا۔ مگر میں 2 کرنے والا ہوں اور تمہیں تو اس بات پر اعتراض بھی نہیں تھا، شہزان نے اسے تپا دیا تھا۔ کیا ایسا تھا؟ زنیرہ نے حیرانی سے پوچھا۔ بالکل، دیکھو، شہزان نے بیگ سے ایک فائل نکالی تھی جس میں دوسری شادی کا اجازت نامہ تھا۔ یہ اجازت تم دے چکی ہو مجھے، شہزان نے سکون سے کہا۔ یہ اجازت میں نے دی آپ کو؟ پیپر تھام کر زنیرہ نے سوال کیا۔ بالکل، تمہارے سائن ہیں، شہزان نے سکون سے کہا۔ زنیرہ نے اس پیپر کو 2 ٹکڑوں میں پھاڑ دیا تھا۔ شہزان شاہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے جھوٹ بولنے کی؟ زنیرہ چلائی تھی۔ شہزان لان کی جانب بھاگا تھا۔ ارے تم نے ہی کیے ہیں سائن، بھلا کیوں میں جھوٹ بولوں گا؟ شہزان نے خفا سے انداز میں کہا۔ بتاؤ ابھی، سب پتہ ہے تمہیں کہ میں نے کوئی اجازت نہیں دی۔ زنیرہ ابھی بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ حیا انہیں مسکرا کر اور نگہت بیگم حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یار تم نے دی تھی، شہزان بضد رہا۔ میں نے کہا تھا زہر دے دوں گی اگر سوچا بھی تو۔ زنیرہ تھک گئی تھی، تبھی شہزان نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کیوں جھوٹ بولا؟ شہزان نے پھولے ہوئے تنفس سے کہا۔ حقیقت جاننی تھی۔ زنیرہ نے سکون سے سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ کس کی؟ شہزان نے پوچھا۔ ہنا کی، زنیرہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں شک ہے کہ تمہارے حادثے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے؟ شہزان نے کہا اور اب اندر کی جانب جانے لگے تھے۔ مجھے یقین ہے کیونکہ ٹرانسفر والا مشورہ اس کا تھا، زنیرہ نے سوچ کر کہا۔ کنفرم کیسے کرو گی؟ شہزان نے اگلا سوال کیا۔ زاویار کرے گا، زنیرہ نے تسلی دی۔ آئی لو یو زنیرہ، شہزان نے اس کے رخسار پر بوسہ دیا تھا۔ آئی لو یو ٹو، زنیرہ نے بھی اعتراف کیا۔ تمہارا شک صحیح تھا زینی، یہ سب ہنا نے کیا۔ وہ جلاد جلال اس کا بھائی تھا، مجھے شک تھا۔ اب کیا پوزیشن ہے؟ زنیرہ نے پوچھا۔ پولیس اسے لے گئی ہے، بابا سخت غصے میں ہیں، زاویار نے خبر کی۔ تمہیں انہیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ زنیرہ نے سوال کیا۔ بتایا نہیں، انہیں خبر مل گئی، زاویار نے کہا۔ میں ملنے آنا چاہتی ہوں ہنا سے، زنیرہ نے نئی فرمائش کی۔ اپنے شوہر سے کہو مجھے ابھی تمہارے جھوٹ کا بھی حساب دینا ہے، زاویار نے اپنے خیر منانے کے لیے کہا۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، زنیرہ نے تسلی دی تھی۔ تم پر کبھی یقین نہ کروں، 1 نمبر کی جھوٹی ہو تم تو، زاویار نے پناہی مانگی۔ لگتا ہے نور کا ڈر کم ہو گیا ہے، زنیرہ نے دھمکی دی تھی۔ میری منگیتر کو بیچ میں مت لاؤ، زاویار نے فوراً کہا۔ شہزان جب سے گھر آیا تھا زنیرہ اسے سوات جانے کے لیے منا رہی تھی مگر وہ بضد تھا۔ دیکھیں، آپ صاف صاف کہہ دیں مجھ سے محبت نہیں، زنیرہ نے تنگ آ کر کہا۔ زینی، سوات جانا اور محبت کا ہونا 2 الگ باتیں ہیں، شہزان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے، دونوں باتیں ایک ہی ہیں،
زنیرہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہم چل رہے ہیں، شہزان نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ کیسی ہو؟ زنیرہ نے سوال کیا۔ تمہیں زندہ دیکھ کر ناخوش ہوں، حنا نے نفرت سے کہا۔ کیوں کیا ایسا؟ زنیرہ نے سوال کیا۔ جلال یاد ہے نا؟ حنا نے پوچھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، زنیرہ نے خفا سے انداز میں کہا۔ مجھے تم سے نفرت ہے زنیرہ، حنا نے نفرت سے کہا۔ تم تو میری دوست تھیں، زنیرہ نے کہا۔ نہیں تھی میں تمہاری دوست، کبھی نہیں تھی، تم سے ہمیشہ حسد تھی مجھے، حنا نے اسی انداز میں کہا۔ اس دن تم مجھے مارنا چاہتی تھی نا، تم نے مجھے دھکا دیا تھا، یاد ہے مجھے؟ زنیرہ نے سوال کیا۔ ہاں دیا تھا، میرا بس چلتا تو اس کار سے خود کو چلتی تمہیں، حنا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اتنی نفرت کرتی ہو؟ زنیرہ نے ناگواری سے پوچھا۔ جس دن میرے بھائی کو سزا سنائی تھی اس دن سے شدید نفرت کرتی ہوں، حنا نے کہا، اور زنیرہ کی بس ہوئی تھی۔ تمہارا بھائی جانور تھا، باہر چھوڑتی تو نہ جانے کتنی عزت کا سودا کرنا پڑتا، اور تم میری دوست تھی، مگر تم نے مجھے دوستی کے لفظ سے نفرت کروا دی ہے، زنیرہ نے کہا اور چلی گئی۔ گھر آ کر وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی وہ ایسے کرے گی، زنیرہ شہزان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں زینی، اس کو اس کے کیے کی سزا ملے گی، شہزان نے اسے تسلی دی۔ مگر وہ میری دوست تھی بچپن کی، زنیرہ نے پھر ناگواری سے کہا۔ کوئی بات نہیں زینی، دیکھو اللہ اگر ایک رشتہ چھینتا ہے تو ہزار مزید بناتا ہے، شہزان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ آپ نماز میں دعا کیجیے گا کہ میں کبھی زندگی میں دوست نہ بناؤں، زنیرہ نے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں اللہ سچی دوست عطا کرے گا، دیکھ لینا، شہزان نے اپنے دل سے دعا کی تھی۔ آج زاویار اور نور کا نکاح تھا۔ اتنے مہینوں میں نور اور زینی کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی، جس کا اصل کریڈٹ شہزان کو جاتا ہے۔ میں کیا کہوں تمہیں، بھابھی یا نور؟ زنیرہ نے نور کو تنگ کرتے سوال کیا۔ نور ہی کہو گی زینی، رشتہ بدلا ہے، ہم نہیں، نور نے سنجیدگی سے کہا۔ او ہو، تم تو غصے میں اور پیاری لگتی ہو، کیا ہوگا میرا بھائی کا؟ زنیرہ نے کہا تو نور شرما گئی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو ہو جانا ہے، نور نے بھی مذاق اڑایا۔ سالے صاحب، اگر آپ کی چھپن چھپائی ختم ہو گئی تو بات کریں، شہزان نے زاویار کے کمرے میں آ کر کہا۔ کون سی بات جیجو؟ زاویار انجان بنا۔ اچھا، کون سی بات؟ وہی بات جس کے پیچھے میں صدمے میں جانے لگا تھا۔ شہزان نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ دیکھیں جیجو، یہ بھلا کوئی طریقہ ہوا ایسے کسی کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کرنے کا؟ زاویار نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ڈرامے باز، مجھے بتاؤ کہ کیوں چھپایا؟ شہزان نے سوال کیا۔ آپ کی بیوی نے کہا تھا، میرا کیا قصور؟ زاویار نے بیچارگی سے شکل بنا کر کہا۔ ٹھیک ہے، مگر آئندہ خیال رکھنا کہ اس کی بات میں نہیں آنا، سمجھے؟ شہزان نے سوال کیا تو زاویار نے سمجھتے ہوئے میں سر ہلایا تھا۔ چند سالوں میں بہت کچھ بدلا تھا، جیسے رحمت خان کی موت، زاویار اور نور کا اسلام آباد شفٹ ہونا، شہزان اور زنیرہ کی بیٹی، نور اور زاویار کے یہاں ایک خوبصورت سا بیٹا ہونا۔ زینی، مجھے یہ نہیں کھانا، نیہا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نیہل، خاموشی سے کھا لو ورنہ تمہارے بابا ناراض ہو جائیں گے، زنیرہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو آپ بابا کو ایک کس کر کے منا لینا، نیہل نے مزے سے کہا۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہو نیہل، آنے دو تمہارے بابا کو، ابھی ٹھیک کرتی ہوں انہیں بھی اور تمہیں بھی، زنیرہ نے غصے سے کہا۔ نیہل فوراً کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ اس کا رخ نگہت بیگم کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ دادی، دادی، نیہل نے انہیں اٹھایا تھا۔ ہاں دادی کی جان، نگہت بیگم نے اسے اپنے پاس لٹایا تھا۔ ماما غصے میں ہیں۔ نیہل اس گھر میں صرف اپنی دادی کی چمچی تھی، تو کیا ہوا، کلاس تو تمہارے بابا کی لگنی ہے، نگہت بیگم نے مزے سے کہا۔ آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے ایسے رومانٹک حرکتیں نیہل کے سامنے نہ کیا کریں، زنیرہ نے غصے سے کہا۔ کیوں، اس نے کس والی بات واپس کر دی کیا؟ شہزان نے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے کہا تھا۔ ایک تو یہ آپ بات بات پر قریب آنے لگ جاتے ہیں، زنیرہ نے کہا۔ شوہر ہوں، حق رکھتا ہوں قریب آنے کا، شہزان نے اس کی گردن کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ شہزان، زنیرہ نے پکارا تھا۔ دوبارہ کہنا، شہزان نے فرمائش کی۔ شہزان، پلیز مت کریں، زنیرہ نے ایک ہاتھ اس کے بازو پر رکھتے کہا۔ جان، پلیز آج نہیں، آج مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ وہ اسے بیڈ پر لا کر اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ شہزان، آپ بہت بدتمیز ہیں، زنیرہ نے تبصرہ دیا۔ جان، اتنے دن ہو گئے ہیں تم سے حق وصول نہیں کیا، شہزان نے اسے یاد دلایا، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ زینی کے ابھاروں پر پھیرا تھا۔ زنیرہ کی سسکی نکلی تھی، شہزان کو اس کی آواز ہمیشہ سکون دیتی تھی۔ شہزان نے اپنی شرٹ اتاری تھی، جم جانے کی وجہ سے اس کی باڈی فٹ رہتی تھی۔
زنیرہ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر دھیرے سے اس پر لب رکھے اور دونوں ایک دوسرے کو سکون دینے لگے تھے۔ کیسی ہو نور؟ زنیرہ خوشی سے ملی تھی۔ آج زاویار اور نور آئے ہوئے تھے۔ میں ٹھیک، تم کیسی ہو جان؟ نور نے بھی خوشی سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک۔ زنیرہ اب شہراز کو پیار کر رہی تھی۔ کب سے کہہ رہا تھا پھپھو سے ملا دیں چلو، نور نے کہا۔ زاویار آخر میں آیا تھا، پھر خوشی سے اپنی بہن سے ملا تھا اور پھر ساتھ ڈنر کیا تھا۔ آج کافی دنوں بعد زنیرہ اور شہزان کے بیچ جھگڑا ہوا تھا۔ تم کیوں لڑتی ہو زینی؟ شہزان نے شکایت کی تھی۔ تم جانتے ہو تمہاری باتیں مجھ پر کتنا اثر کرتی ہیں، پھر بھی کیوں تنگ کرتے ہو؟ زنیرہ کا غصہ کسی فیصد کم نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھو، یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے، شہزان نے سمجھانے کی کوشش کی۔ رہنے دیں شہزان شاہ، آپ اپنا ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں، میں اور بیٹی بالکل بھی نہیں۔ کیا کریں گے لندن جا کر جب سب یہاں ہوں گے؟ زنیرہ نے سوال کیا۔ ہم آیا جایا کریں گے نا؟ شہزان نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نہیں جاؤں گی، آپ چلے جائیں۔ زنیرہ نے آخری فیصلہ سنایا تھا۔ زینی، ضد مت کرو، چلی جاؤ۔ نگہت بیگم نے اب اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ماما بس کر دیں، اور آپ چاہتی ہیں میں آپ کو چھوڑ جاؤں؟ کبھی بھی نہیں، زنیرہ نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ دیکھا کتنی محبت کرتی ہے آپ سے، شہزان نے کہا۔ جانتی تھی ایسا ہی ہوگا، تبھی تمہیں سمجھانے کو کہا۔ نگہت بیگم چاہتی تھی کہ وہ لوگ باہر شفٹ ہو جائیں، مگر زینی بضد تھی کہ وہ نہیں جائے گی۔ دیکھیں ماما، آپ کی وجہ سے پہلے ہی اسے ناراض کر چکا ہوں، زیادہ بولنے گیا تو بندوق اٹھا لے گی وہ، شہزان نے ناراضگی سے کہا۔ جاؤ مناؤ اسے، نگہت بیگم نے مسکرا کر کہا۔ جانم سنو۔ گارڈن میں زنیرہ پودوں کو تک رہی تھی۔ زنیرہ نے اسے اگنور کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جیتی میں ہارا، شہزان نے اسے اپنی طرف گھما کر کہا۔ ہم باہر نہیں جائیں گے، زنیرہ نے حتمی انداز میں کہا۔ بالکل نہیں جائیں گے، شہزان نے تابعداری سے کہا۔ کبھی بھی نہیں جائیں گے، زنیرہ نے پھر اپنی بات پر زور دیا۔ منظور ہے بابا، ہم کبھی نہیں جا رہے۔ شہزان شاہ اپنی محبت کے آگے ہی ہار مانتا تھا۔ اور یہ ماما کی باتوں میں کب سے آنے لگے آپ؟ زنیرہ نے سوال کیا۔ تو تم جانتی تھیں یہ ماما کی پلاننگ ہے؟ شہزان متاثر ہوا تھا۔ جی بالکل، ورنہ اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی میں، زنیرہ نے مسکرا کر کہا۔ ماما بیمار رہتی ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہے، یہ بات جانتے ہوئے بھی وہ یہ توقع کر رہی ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیں، زنیرہ نے ناگواری سے کہا۔ وہ بس ہمارا بھلا چاہتی ہیں زینی۔ شہزان اسے واپس کمرے میں لے آیا تھا۔ باہر ٹھنڈ بڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ ان سے دور جانے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، نیہل ان سے زیادہ اٹیچ ہے، جانتے ہو نا، زنیرہ نے کہا۔ میں سمجھاؤں گا ماما کو، ان کی بیوی بھی اتنی بھی بری نہیں ہے، شہزان نے اسے تنگ کیا تھا۔ آئی لو یو شہزان، زنیرہ نے اس کے لبوں پر کس کی تھی۔ آئی لو یو ٹو زینی، شہزان نے اس کے لبوں کو قید کیا تھا۔